فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ بچھی ہوئی زمین، بلند و بالا آسمان، کڑکتی ہوئی بجلیاں اور گرجتے ہوئے بادل، گہرے سمندر، اونچے پہاڑ، بہتے ہوئے دریا اور چلتی ہوئی ہوا، جھومتے ہوئے درخت اور لہلہاتے ہوئے کھیت، اڑتے ہوئے پرند اور چرتے ہوئے چرند، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں اور سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں، حتیٰ کہ فرشتے بھی جس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے، جو رات کے اندھیرے میں صحرا میں چلنے والی ایک چیونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار لاتعداد ان گن درود و سلام اس ہستی مقدس پر جو مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، محبت کا جوہری، اخلاص کا مشتری، صبر کا منبع، صدق کا معدن، نور عالم سید ولد آدم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعلیم نے بھیڑیوں کو غلہ بانی سکھائی، درندوں کو چوپانی سکھائی، جابروں کو اخوانی سکھائی، غلاموں کو سلطانی سکھائی، اور ایک غیر مسلم کی زبان سے، جن کے بارے میں ایک غیر مسلم فلاسفر نے لکھا، "He is the only man in history who was supremely successful at both the religious and secular level" صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، کافی سالوں کے بعد اللہ نے آج آپ کے ہاں حاضری کی توفیق بخشی۔ جی چاہتا ہے کہ میں اس وقت جس ادارے میں بیٹھا ہوں، 1949 سے لے کر اس کی بنیادوں سے لے کر آج تک جتنے احباب نے جس صورت میں حصہ ڈالا، جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، حد نگاہ تک کشادہ فرمائے، اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور جو رہ گئے آج بھی اس کی آبادی میں دلچسپی لے رہے ہیں، اپنی جبینوں کے سجدوں سے آباد کر رہے ہیں، اپنے وسائل سے آباد کر رہے ہیں، اپنی دعاؤں سے آباد کر رہے ہیں، اللہ سب کو ایمان والی، اسلام والی، صالح اعمال والی، صحت تندرستی والی، عزت و آبرو والی، زہد اور تقوی والی لمبی زندگیاں عطا فرما۔ میرے بچپن کے ساتھی، اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھی جناب بھائی محمد سعود صاحب، ان کے دیگر احباب جو اس وقت اس ادارے کی جو کارکردگی آپ نے بھی سنی، آپ تو ڈیلی دیکھ بھی رہے ہیں، اور میں نے بھی سنی، اور ذاتی طور پہ میں آشنا بھی ہوں۔ دعا ہے اللہ کریم سب کے گھروں اور دلوں کو آباد فرمائے۔ اپنی اس التجا اور دعا کے بعد آتے ہیں آج کی اس پاکیزہ محفل کی طرف۔
تو اللہ جو مجھ سے پہلے 137 خطباء درس ارشاد فرما گئے، اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ آج 138ویں درس پر میں نے کچھ گزارشات کرنی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ہمیں سمجھ آ جائے ہم کیوں پیدا ہوئے اور مرنے کے بعد ہمیں کیا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے ہم کیا توقع کریں۔ تو وہ آج کے عنوان کے ساتھ بات منسلک ہے، نبی اور امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی کا تعلق۔ سب سے پہلے میں ہر کلمہ گو اس بات سے آگاہ ہے، میں اور آپ ہم سب قیامت تک آنے والے مسلمان وہ امت محمدیہ کے افراد کہلائیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام احمد پہ میں آج کی نشست میں گفتگو نہیں کروں گا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی گرامر اور لغت کے اعتبار سے لفظ محمد ماخوذ ہے حمد سے، اور باب تفعیل کے اس میں مفعول میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ خاصیات ابواب کے اصول کے مطابق اس کا ایک خاصہ تکرار ہے، یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اور بار بار تعریف کی جائے۔ اس کے معنی میں استمرار بھی موجود ہے، یعنی کہ استمرار کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ تو بات یہ بنی کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، بار بار کی جائے اور ہمیشہ کی جائے، اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ۔ آسان الفاظ میں سمجھیے، جس کی اپنے تعریف کریں، جس کی بیگانے تعریف کریں، جس کی دوست تعریف کریں، جس کی دشمن تعریف کریں، جس کی عربی تعریف کریں، جس کی عجمی تعریف کریں، جس کی مکی تعریف کریں، جس کی مدینی تعریف کریں، جس کی پاکستانی تعریف کریں، جس کی ایرانی تعریف کریں، جس کی مخلوقات تعریف کریں، جس کی اسرافیل تعریف کرے، جس کی میکائیل تعریف کرے، جس کی جبرائیل تعریف کرے، جس کی جنات تعریف کریں، جس کی فرشتے تعریف کریں، جس کی زمین کی ساری مخلوق اور آسمان کی ساری مخلوق تعریف کرے، اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ۔ یہ میری عقیدت کی بات نہیں، صرف ہماری ذاتی محبت کی بات نہیں، یہ جینون 100% اوریجنل بات ہے۔ آپ میرے ساتھ ساتھ تیزی سے چلتے آئیے اور نگاہ دہرائیے۔ عالم ارواح میں آپ کی تعریف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں آپ کی تعریف، حضرت عیسیٰ کی بشارات میں آپ کی تعریف، انجیل کے کلمات میں آپ کی تعریف، اور زبور کے صفحات میں آپ کی تعریف، انجیل کے الفاظ میں آپ کی تعریف، تورات کے الفاظ میں آپ کی تعریف، قرآن کی آیات میں آپ کی تعریف، حدیث کے ارشادات میں آپ کی تعریف، شعراء کے اشعار میں آپ کی تعریف، ادیبوں کی نثر میں آپ کی تعریف، ہر چھوٹے بڑے کے احساس میں آپ کی تعریف،
پھر ہم کیوں نہ کہیں ہمارا نبی سب سے اولا اور اعلیٰ ہے۔ میں آپ کو تھوڑا اس سے بھی آگے لے جانا چاہتا ہوں، اس سے بھی آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ ذرا آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمائیے، کلمہ شریف میں آپ کی تعریف، درود شریف میں آپ کی تعریف، آذان میں آپ کی تعریف، تکبیر میں آپ کی تعریف، نماز میں آپ کی تعریف، دعا میں آپ کی تعریف، کہاں کہاں آپ کی تعریف نہیں ہو رہی؟ اور بھائی قبر میں جائیں گے آپ کی تعریف، حشر میں آپ کی تعریف، حوض کوثر پہ آپ کی تعریف، جنت میں بھی آپ کی تعریف، صلی اللہ ہو اور کیوں نہ ہو۔ بھائی کیوں ہوں؟ بھائی کیوں نہ، میں تو اس نام کے بارے میں جب یہ پیارا نام آتا ہے تو ایک محبت والے کی محبت میرے ذہن میں آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کیا خوب ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوب ہے نام محمد، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، ان کی محبت سے جو منہ موڑ لے دونوں جہاں میں اس کا گزارا نہیں، اور ہم دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیں، اتنا کمزور ہمارا ایمان نہیں، خدا نے خود مصطفیٰ سے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا میں نے کہا تھا قرآن کی آیات میں آپ کی تعریف، چند آیات میں نہیں، قرآن تو آیا ہی میرے اور آپ کے نبی محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا دو کلمے اس کے بارے میں سن لیجئے تاکہ ہم نتیجے پہ جلدی پہنچ جائیں۔ پہنچ تو ہم جلدی جاتے ہیں، دیانتداری کی بات کرنی چاہیے، نتیجے پہ تو پہنچ جاتے ہیں، نتیجے پہ عمل نہیں کرتے، جبکہ امتی کا فرض ہی نبی کے فرمان پہ عمل کرنا ہے۔ تو خیر کمزوریاں ہیں ہم میں۔ ذرا دیکھیے، اب تھوڑا سا میرے ساتھ آپ بھی تقریر کریں گے تاکہ سب کا اجر جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے۔ مجھے ذرا بول کے بتانا، جس کو نہیں پتا وہ تو بیچارہ نہیں بولے گا، جس کو پتا ہے وہ ضرور بولے گا، اور بولے وہ مسلمان کی طرح، صحیح اہل حدیث کی طرح، غیرت مند غیور بندہ بن کے۔ یہ قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ بٹ دی مرضی پوری نہیں ہوئی، بابی انج نہیں اللہ دا نام لیندے، اللہ نے بماراں گراں، ڈرے انگراں، ٹھنڈے ٹھاراں گراں، کڑک کے جوش اور ہوش اور جذبے کے ساتھ، قوت ایمانی کے ساتھ، پپڑوں سے کام لے کر قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ ہاں ماشاءاللہ، ہون کو سمجھ لگی گل دی، ہون میں بھی گل کراں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر۔ قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ سوچ کے بتاؤ، قرآن مجید کون فرشتہ لے کے آیا؟ ٹون وہی رہنی چاہیے۔ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ قرآن مجید کس بستی میں نازل ہوا؟ قرآن مجید کس مہینے نازل ہوا؟ قرآن مجید کس رات نازل ہوا؟ سوال میں نے کیا ہے، جواب آپ نے دیا ہے، 100% درست ہے۔ پھر میں آپ کے جواب کی روشنی میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، بھیجنے والا اللہ اعلیٰ ہے، جو فرشتہ لے کے آیا فرشتوں میں اعلیٰ ہے، جس پر لے کے آیا مخلوقات میں اعلیٰ ہے، جس بستی لے کے آیا بستیوں میں اعلیٰ ہے، جس ہستی پہ لے کے آیا ہستیوں میں اعلیٰ ہے، جس مہینے لے کے آیا مہینوں میں اعلیٰ ہے، جس رات لے کے آیا راتوں میں اعلیٰ ہے۔ تو پھر جو قرآن آیا وہ بھی ایتھو تانی گل سمجھ آ گئی ہے، نبی بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ۔ اس اعلیٰ قرآن میں لکھا ہے
میرے اور آپ کے نبی محترم کے بارے میں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں تم پر ایک احسان کیا ہے۔ آگے بات ہے اس احسان اور نعمت کے ثمرات کی، اتنی دور نہیں جاتا۔ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہم زمین پر بیٹھے ہیں، اگر توجہ کریں زمین نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہمارے اوپر چھت ہے، آسمان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ سورج، چاند، ستارے نہ ہوتے تو کیا بنتا؟ سائنسدان کہتا ہے انسانی زندگی کے لیے ہوا ضروری ہے، 3 منٹ میسر نہ آئے تو ڈیتھ واقعہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہوائیں نہ ہوتی تو کیا بنتا؟ یہ فروٹ، یہ اجناس، یہ مشروبات، طرح طرح کی نعمتیں، رہائشیں، محلات، تجارت، ہر چیز یہ اللہ کی نعمت ہے، مگر اللہ نے مومنوں کو یہ نہیں فرمایا یہ نعمت دے کر میں نے تم پر احسان کیا۔ ذرا توجہ کرنا، زمین بنائی، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ آسمان بنایا، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ چاند اور سورج چمکائے، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ ستارے بنائے، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ ہوائیں اور فضائیں چلائیں، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ طرح طرح کے مشروبات پلائے، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ طرح طرح کے اجناس اور طرح طرح کے فروٹ کھلائے، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ کہاں تک بات کروں؟ صرف انسان اپنے جسم کا انالیسس کر لے، تجزیہ کر لے، اپنے جسم کا مشاہدہ کرے۔ بولنے کو زبان دی، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ سونگھنے کو ناک دیا، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ دیکھنے کو آنکھیں دیں، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ سننے کو کان دیے، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ سوچنے کو دماغ دیا، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ پکڑنے کو ہاتھ دیے، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ چلنے کو پاؤں دیے، نہیں فرمایا تم پہ احسان کیا ہے۔ کائنات کی نعمتیں عطا فرمائی، نہیں کہا تم پہ احسان کیا ہے۔ جب نعمت محمد عطا فرمائی تو فرما دیا میں نے تم پہ احسان کیا ہے، صلی اللہ۔ نتیجہ یہ نکلا، کائنات کی نعمتیں ایک طرف، نعمت محمد ایک طرف، کائنات کی نعمتیں مل کر نعمت محمد کا مقابلہ کر سکتی؟ اب مجھے آپ بتائیے، جو نعمت، جو احسان، جو گفٹ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں پھر اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اس سے صحیح جی لگانا چاہیے کہ نہیں؟ اس کا ادب و احترام ہم پہ فرض ہے کہ نہیں؟ اس سے رشتہ مضبوط کرنا ہم پہ فرض ہے کہ نہیں؟ اس سے وفا کرنا ہم پہ لازم ہے کہ نہیں؟ یہ آپ اپنے دلوں میں فیصلہ فرما لیں۔ میں ابھی نبی اور امتی کے رشتے کو مضبوط کر رہا ہوں، آپ کو اس طرف لے کے جا رہا۔ کچھ امتی ہم نے دیکھے، کچھ سنے، کچھ پڑھے، ذرا ان کے کردار پہ چند منٹ کے لیے غور کر لیں تاکہ ہمیں اپنا راستہ بنانے کے لیے آسانی میسر آ جائے۔ وہی اللہ کا قرآن جو میں نے کہا کائنات کی کتابوں کا سردار۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ وہ امتی ہیں، ان امتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے
جو رہتے تو فرش پہ ہیں اور ان کے ایمان اور کردار اور سیرت کی گواہی فرش سے آ رہی ہے۔ کچھ تو بات ہے کہ ایسا کیوں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ہیں زمین پہ، گواہیاں آسمان سے آ رہی ہیں، کچھ تو ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک ھم الفائزون۔ ادائیں زمین پہ ہیں، وفائیں زمین پہ ہیں، سرٹیفکیٹ عرض سے آ رہا ہے۔ کیوں؟ کوئی تو بات ہے۔ کس کس کا تذکرہ کروں؟ اسی قرآن مجید نے ان امتیوں کو مسلمون بھی کہا ہے، مومنون بھی کہا ہے، صادقون بھی کہا ہے، مفلحون بھی کہا ہے، فائزون بھی کہا ہے، راشدون بھی کہا ہے، اولون بھی کہا ہے، مقربون بھی کہا ہے، سابقون بھی کہا ہے، تائبون بھی کہا ہے، راکعون بھی کہا ہے، ساہون بھی کہا ہے اور ساجدون بھی کہا ہے۔ کس کس بات کا تذکرہ کروں؟ فرش سے آواز آ رہی ہے، اولئک حزب اللہ۔ یہ امتی میرا گروہ ہے۔ عرش والا خدا فرما رہا ہے، یہ امتی میرا گروہ ہے، میری پارٹی ہے، میری جماعت ہے۔ بھائی کچھ تو بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میری پارٹی ہے، اور کیسی پارٹی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پارٹی بھی ایسی ہر ممبر مجھ پہ راضی ہے اور ہر ممبر پہ میں راضی ہوں۔ کیسی پارٹی؟ وہ بھی تو امتی تھے، وہ تو نبی کے امتی تھے، ہم بھی آج نبی کے امتی ہیں۔ بڑے طور سے ہم نے لکھا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ ہم بڑے طور سے لکھتے ہیں، او جی 2600 ممالک میں سے 4200 مذاہب میں سے ہمیں اللہ نے محمد کا امتی بنایا ہے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے۔ بھائی یہ تو اللہ کا کمال ہے، اس نے بنایا ہے، ہمارا امتی بننے میں کیا کمال ہے؟ مزہ تو تب ہے جب امتی کمال دکھائے، جب امتی کمال دکھائے، رشتہ تو تب مضبوط ہوگا۔ یوں ہی تو رشتے مضبوط نہیں ہوتے۔ میں ایک بات کہوں، آپ کو نہ بھی پسند آئے تو چلو پسند کر لینا، اور اس پہ گھر جا کے تھوڑی سی توجہ فرمانا کہ یہ ایسی بات کیوں کر گیا۔ میں کہتا ہوں امتی کہلوانا، امتی بننا اتنا آسان ہے جتنا مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا۔ کوئی آدمی ریت مٹی پکڑ کے زمین پہ مٹی پہ میم ٹے یہ لکھنا چاہے تو کتنا آسان لکھ لیتا ہے، اور اگر میں کہوں کہ پانی سے پانی پر پانی لکھو، یہ کتنا مشکل ہے۔ امتی کہلوانا مٹی پہ مٹی سے مٹی لکھنے کے برابر ہے، اور امتی بن کے دکھانا، عمل کر کے دکھانا، اس پہ پورا اترنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، پانی سے پانی پہ پانی لکھنے کے برابر ہے۔ آئیے اس کے لیے کوشش کیجیے، آئیے اس کے لیے کوشش کیجیے۔ جب ہمیں نبی ساری کائنات کے انبیاء سے اعلیٰ ملا ہے تو ہم امت بھی تو کائنات سے اعلیٰ ہیں، ہم اعلیٰ امتی بھی تو بن کے دکھائیں۔ ایک عیسائی، ہر آدمی نے
اپنے مسلک کے عقیدے کے لیے کوئی نہ کوئی نسخہ، کوئی ٹوٹا رکھا ہوتا ہے۔ ایلڈر تھا ہمارے شہر کے گرجے کا، تعلق بھی تھے، میل ملاپ تھا۔ بڑے آرام سے ایک دن بڑے پولائٹلی مجھے پوچھتے، بڑ صاحب سب تو ود موجے کیڑے نبی دے ہوئے نے؟ میں کیا گامیا منشی تے میں کو نہیں لگا تے نہ میں گن کے رکھے نے، منو اینا پتہ ہے کہ سارے انبیاء دے معجزے ایک پلڑے، میرے محبوب نبی دا معجزہ معراج ایک پلڑے، سارے نالوں اے معجزہ پا رہا ہے۔ اگر ہم یہ فرق کرنے لگے تو میں تو اکثر کہا کرتا، کائنات کے لوگوں ہمیں ادھر ادھر گھسیٹ گھساٹ کے نہ لے جاؤ، ہم جانے والے نہیں ہیں، ہم پکے امتی ہیں۔ تم ہمیں جن کے پاس لے کے جاتے ہو، جن کی سیرت و کردار سناتے ہو، جن کے کمالات کرامات سناتے ہو، کوئی کسی مضمون میں کمزور ہے، کوئی کسی سبجیکٹ میں ویک ہے، کوئی کسی میں ویک ہے۔ میرا نبی ایک تو سب سے پہلے کمزوری تو یہ ہے، جن کی تم باتیں بناتے ہو وہ امتی ہے، جس کی میں فرمان سناتا ہوں وہ آقا ہے۔ تو میں نے کہا میرے محبوب پیغمبر کی سیرت اعلیٰ، صورت اعلیٰ، امامت اعلیٰ، خطابت اعلیٰ، شجاعت اعلیٰ، فصاحت اعلیٰ، بلاغت اعلیٰ، میرے نبی کی تجارت اعلیٰ، میرے نبی کی سیاست اعلیٰ، میرے نبی کا کردار اعلیٰ، میرے نبی کی گفتار اعلیٰ، میرے نبی کا ذوق اعلیٰ، میرے نبی کا شوق اعلیٰ، میرے نبی کی جستجو اعلیٰ، میرے نبی کی گفتگو اعلیٰ، میرے نبی کی چال اور ڈھال اعلیٰ، میرے نبی پہ جو قرآن آیا وہ اعلیٰ، میرے نبی کے جو احباب وہ اعلیٰ، میرے نبی کی ازواج اعلیٰ، میرے نبی کی بنات اعلیٰ ہے۔ اور میرے نبی کا تو جائے پیدائش مکہ بھی اعلیٰ ہے اور جائے مدفن مدینہ بھی اعلیٰ ہے۔ شروع سے آخر تک تو تمہیں اعلیٰ ہی اعلیٰ دکھا رہے ہوں، ہمارے ساتھ مقابلہ کسی کا نہیں۔ جب اتنا اعلیٰ نبی ہمیں اللہ نے دیا، ہم پہ احسان کیا، تو یار یہ تھے اسی بھی تھے لوگوں نوانے اور بندے نو بے وفا نہیں ہونا چاہیے، غدار نہیں ہونا چاہیے، احسان فرمائش نہیں ہونا چاہیے، آنے آگے نہیں آپس سے۔ اچھا آپس سے غداری نہیں کری تو رب نال کر لی جی، رب نال بھی تو بے وفائی نہیں نہ کری دی، احسان فراموشی نہیں کری دی۔ اتنا سونا گفٹ، اتنا اعلیٰ گفٹ رب نے ہمیں دیا ہے، پھر ہمیں بھی وفا کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر کب ہو؟ جن امتیوں کو میں نے مختصر تذکرہ کیا ہے، ان امتیوں کی طرح ان کے پائے کا تو کوئی نہیں بن سکتا، ان کی تو ایک فضیلت ہی اعلیٰ ہے کہ وہ قرون اولیٰ کے لوگ ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کے قدموں کے برابر، پاؤں اور ان کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہیں، مگر نقل تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کی نقل کرو، اس طرح ایمان لاؤ۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اذہان و قلوب میں پکا امتیہ بننے کی کوشش کریں، جب ہمارے اذہان و قلوب میں یہ بات بیٹھ جائے گی، گر نقش قدم تیرے مشل نہ بنے ہوتے، راہ رو بھی لٹا ہوتا، راہ بھر بھی لٹا ہوتا۔ جب یہ جب عملاً ہم اس بات پہ پختہ ہو جائیں گے تو پھر سمجھو ہم پکے سچے امتی بن رہے ہیں، پکے سچے امتی بن رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمیں مجسمہ رحمت نبی نے
صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسانوں کے لیے رحمت ہیں، حیوانوں کے لیے رحمت ہیں، درندوں کے لیے رحمت ہیں، پرندوں کے لیے رحمت ہیں، چرندوں کے لیے رحمت ہیں، حشرات الارض کے لیے رحمت ہیں، جمادات کے لیے رحمت ہیں، حیوانات کے لیے رحمت ہیں، ہر چیز کے لیے رحمت ہیں، ذرا کتنا سخت آرڈر فرما رہے ہیں۔ اے گجر برادری نو پتہ ہے تے جیڑے رکھتے ہیں مجھاں انہوں نے بھی پتہ ہے، اے مجھاں نو نا چچڑ چڑھ جاندے نے، چچڑ تے وہ پھر کی کرتے ہیں پرانے بندے مائیاں بابے ساڈے یا گجر بھرا گوئے دی تھاپی بال کے نا تے لا چچڑ سٹی آوندے نے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے کہا آگ کا عذاب دینا تمہارے بس کی بات نہیں، اب مجھاں دے چچڑ لا کے آگے چ نہ سٹو۔ اس نبی نے کہا لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا او حرقتا، او لوگو تمہیں قتل کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ بنو پکے امتی۔ ہماری پوزیشن کیا ہے؟ میں نہ کروں گا آپ نہ کریں گے، ہمارے بھائی بہنیں ہیں نا، ہمارے دوست ہیں نا، کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں، ہمارے میں سے ہیں، ہم ان میں سے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم رزق کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، کسی بھی کمی کے بارے میں جب ہمیں کوئی اکساتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی گھر سے نکلتا ہے روڈ پہ رک جاتا ہے، کوئی لاہور میں رک جاتا ہے، کوئی پاک پتن رک جاتا ہے، کوئی بریلی رک جاتا ہے، کوئی بغداد رک جاتا ہے، کوئی کوٹ مٹھن رک جاتا ہے، کوئی سیون رک جاتا ہے، کوئی دیول رک جاتا ہے، کوئی کہیں رکتا ہے، کوئی کہیں رکتا ہے۔ یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو شرف بخشا ہے، ہم کہیں نہیں رکتے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، تو نہ لاہور میں رکا، نہ پاک پتن میں رکا، نہ تو کوٹ مٹھن رکا، نہ تو سیون رکا، نہ دیول رکا، کہاں رکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہم رکتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں رکتے ہیں، مدینہ منورہ میں رکتے ہیں۔ یہ ہے پکا امتی، یہ ہے امتی کا پکا تعلق اپنے نبی سے۔ اگر آپ دیانتداری سے انالیسس کریں تو آج اللہ کے گھروں میں اتنی رونق رش اور آبادی نہیں جتنی مزارات پہ ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں اصل صحیح بزرگوں کی بات نہیں کرتا، جعلی دوسری ٹائپ کے لوگ یا کوئی جانور یا کوئی ایسی بات، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے شہر میں گھوڑے شاہ محلہ ہے مشہور، وہ تھے میرو مراسی کا گھوڑا دبے، لوگ ادھر بھی آتے، وہ ریس جیتا تھا، بڑی انعام جیتا تھا، شرطیں جیتا تھا، اور دل نہ کیتا، انہیں آکھیا وہ ایڈا مہنگا ایری کمائی کھاتی ہے، میں نہیں جے انہوں سٹنا، میں نہیں جے عیسائیاں نو دینا موقع دے سٹن لی، میں انہوں ایتھے دبنا، میری اپنی زمین ہے۔ وہ اب گھوڑے شاہ ہو گیا ہوا ہے، محلہ بھی گھوڑے شاہ، مزار بھی گھوڑے شاہ لوگ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کوئی سچ بھی ہو، جو اصاف اس کے ہیں وہ اس کے۔ پکا امتی بننے کے لیے سب سے پہلے یہ بنیاد ضروری ہے۔ ایک آیت کریمہ اچانک زور سے میرے دماغ میں آ گئی ہے، دیکھیا جی کمال اللہ تعالیٰ دا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میری بات سنو، غور کرو۔ اللہ بلا رہا ہے ایمانداروں کو، اور آرڈر کیا فرما رہا ہے، بات کیا سنا رہا ہے، کہہ رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ۔ یار ذرا توجہ تو کرو، اللہ نو بھلیکھا تے نہیں نا لگ سکتا، یہ تو مسلمان دا عقیدہ ہی نہیں۔ اللہ آواز دے رہے ہیں اہل ایمان، جی رب جی، اللہ فرماتے ہیں ایمان لاؤ۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہی مسئلہ ہے، کچے ایماندار نہ بنو، پکے بنو۔ ثم لم یرتابوا، پھر ہلنا نہیں، قلے ٹھوک کر، یعنی پکا امتی، کچا نہیں، پکا۔ کیسا؟ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر راہ زن کو میں راہ پر کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ خدا مشکل میں
خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسی بندے کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، یہ امتی بن جاؤ، یہ پختگی اختیار کرو، یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ کی بات۔ وہ مسیتے نمازی، بیت اللہ چ حاجی تے دکان تے کاریگر، پراپرٹی ڈیلر ہے تے کاریگر، کچہری ملازم ہے تے کاریگر، کسی کارخانے کا مالک ہے تے کاریگر، یہ مزدور ہے تے بڑا استاد، سرکاری ڈیوٹی ہے تے چھرا، یہ پکا امتی ہے، یہ پکا امتی ہے۔ بات نبی کی مانے نہیں، امتی پکا۔ اب میں ایک آپ کو پکا امتی دکھاتا ہوں۔ ایک عرابی گھوڑا لے کے گاؤں سے شہر کی طرف آیا، لمبی بات ہے میں اختصار سے عرض کروں۔ گھوڑا لے کے آیا، وپاری گھوڑا بیچنے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے ساتھ سودا طے ہو گیا، 1 to 1 سودا طے ہو گیا۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ، میں گھر سے جا کے تمہیں قیمت ادا کرتا ہوں اور گھوڑا لے لیتا ہوں۔ راستے میں کسی نے اشارے میں ریٹ بڑھانے کا اندیا دے دیا، اب اس کے قدم بوجھل ہو رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں چلتا نہیں، کہتے چل رہا ہوں، آؤ نا، آ رہا ہوں، آہستہ آہستہ۔ آپ نے فرمایا بھئی کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی اصل گل ہے میرا، میں تو گھوڑا نہیں دینا۔ آپ نے فرمایا بھائی تو نے سودا طے کیا، چٹا ننگا پنگا پاویں پنڈ تھاندا سی، وپاری بندہ سی، آندا میرا تو تہاڈا سودا ہی نہیں ہوا۔ اس نے سنا، 2-4 آدمی اکٹھے ہو گئے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کے ساتھ سودا طے کیا ہے، یہ میرے ساتھ گھوڑا دینے کے لیے، پیسے لینے کے لیے جا رہا ہے، پتہ نہیں یکدم کھڑا ہو کے کہتا ہے میرا آپ کے ساتھ سودا ہی طے نہیں ہوا۔ وپاری سے انہیں ایک اور پوڑ مارے، آندا جی یہ سودا طے ہے تے گواہ وہاؤ۔ آئے پاس کھڑا ایک آدمی پکا امتی، جھٹ سے بولا او وپاری میں گواہی دیتا ہوں تیرا محمد رسول اللہ کے ساتھ سودا طے ہے۔ آقا نے فرمایا خزیمہ جب سودا ہوا تھا تو پاس نہیں تھا، گواہی کیسے دے دی؟ عرض کیا آقا میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کو نبی تسلیم کیا ہے، مجھے آنکھوں کے دیکھے پہ شبہ ہو سکتا ہے، کانوں کے سنے پہ شبہ ہو سکتا ہے، آپ کے فرمان پہ شبہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا سودا طے ہے، میں نے گواہی دے دی سودا طے ہے۔ یہ پکا امت۔ ہم میں ہے اتنی سکت، ہم میں اتنی سکت ہے، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکے، یہ غنیمت ہے، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مگر یاد رکھنا یہ کمال اللہ کا ہے، میرا اور تیرا نہیں۔ یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس پہ عمل کرنا تیری اور میری محنت اور مشقت اور سٹرگل، اس کے لیے تیار ہو جاؤ اور عملاً ثابت کیا جائے۔ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب کچھ مل گیا مجھے جو آقا کا نقش پا ملا صلی اللہ ہو۔ یہ ہے پکا امتی عملاً۔ اور صدقے جاواں کدی آپ جناب اتنا ہی فرما چھڑ دینا کل امتی یدخلون کدی اگا نہ فرما دے، نہیں گل رہی دی تے موجہ لگ جانی سن میریاں تے تواڈی۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، ساری میرے امتی جنتی نے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کر دیا۔ اے اللہ کے رسول وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایسا کون ہوگا جو آپ خود جنت جانے سے انکار کر دے گا؟ فرمایا یاد رکھو من آتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا،
جس نے میری تابع فرمانی کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے نافرمانی کی اسی نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا۔ اب میں اور آپ غور کریں، ہم ایک دن میں کتنی دفعہ زبان بوجھل ہوتی ہے، کتنی دفعہ انکار کرتے ہیں؟ امتی بھی ہیں شراب بھی چل رہی ہے، امتی بھی ہیں شرک بھی چل رہا ہے، امتی بھی ہیں بدعات بھی کر رہے ہیں، امتی ہیں رسوبات پہ عمل بھی کر رہے ہیں، ہم امتی بھی ہیں جوا بھی کھیل رہے ہیں، امتی بھی ہیں دوسرے کا حق بھی کھا رہے ہیں، امتی بھی ہیں ہمسائے کو قتل بھی کر رہے ہیں، امتی بھی ہیں زمین بھی دوسرے کے الاٹ کروا رہے ہیں، امتی بھی ہیں والدین کی توہین بھی کر رہے ہیں، امتی بھی ہیں گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، امتی بھی ہیں تخریب کاری بھی کر رہے ہیں، ہم امتی ہیں بھائی سے حسد کر رہے ہیں، بھائی کی غیبت کر رہے ہیں، بھائی کی چغلی کر رہے ہیں، امتی ہیں ہم بھائی کی غیبت اور چغلی کر رہے ہیں، ہمارے سینے کدورت سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے پیمانے لینے اور دینے کے اور ہیں، ہمارے رہن اور سہن کے طریقے اور ہیں بھائی ہم امتی۔ یہ پکا تعلق نہیں ہے، یہ پکے امتی نہیں ہے، پکا امتی بننا چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو آقا نے کیا وہ امتی کرے گا۔ پکا امتی کب بنے گا؟ جب نماز پڑھے گا تو دیکھے گا آقا کی نماز کیسے تھی، روزہ رکھے دیکھے آقا کا روزہ کیسے تھا، آقا کا عمرہ کیسے تھا، آقا کا حج کیسے تھا، آقا کے دن کیسے تھے، آقا کی راتیں کیسی تھی، آقا کا چلنا کیسے تھا، آقا کا رکنا کیسے تھا، آقا کا سونا کیسے تھا، آقا کا جاگنا کیسے تھا، آقا کا امن کیسے تھا، آقا کی جنگ کیسے تھی، اور آقا کا حضر کیسے تھا، آقا کا سفر کیسے تھا، آقا کی عبادت کیسے تھی، آقا کی ریاضت کیسے تھی، آقا کی تجارت کیسے تھی، اور جیسا آقا نے کیا ویسا امتی کرے گا، جو آقا نے نہیں کیا وہ امتی نہیں کرے گا۔ پکا امتی بن جائے گا، یہ ہے پکا امتی بننے کا طریقہ۔ اور اگر مرضی اپنی کرے گا، مرضی اپنی کرے گا، کہے گا میں امتی پکا ہوں، بھئی ہم ادھر بھنے رہیں آپس میں مگر آقا نہیں مانیں گے۔ وہ ایک گل سنی جے نا، بعضے بندے بڑے پجے پجے جان دے تو کند آ جانی ہے، آقا نے آکھنا ویکھو وضو تے کر دے سان چمک دینے پہ، فریتے آکھنا تو آڑے پیچھو نہ کسب پیڑے کیتے سان۔ انہوں نے دھندہ کیا تھا، سنت کو بدعت میں بدلا تھا۔ یارو اب ایک بریکھا کڈو، آپ دیکھیں اخبارات پڑھتے ہیں، اس پہ صفوں پہ اشتہار آئے ہوتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، رسم کل شریف، رسم 10واں شریف، رسم 40واں شریف۔ کبھی کسی آدمی نے یہ لکھا ہوا نہیں پڑھا ہوگا، بڑے تو بڑے وزیر مشیر صدر وزیر اعظم نے بھی یہ نہیں لکھا ہوگا سنت کل شریف، سنت 10واں شریف۔ کسی نے دیکھا ہے؟ اختلاف کی بات نہیں، اپنے اصلاح اور نبی کا پکا امتی ہونے کی بات ہے۔ منو ہن انج بھی اگے نالوں ود فکر ہے، قبر دا نیڑا نیڑا لگدا پیا تے گل کرنی ہے کھری تے سچی، لڑائی جھگڑے والی نہیں، اپنی اصلاح والی کے نبی دے امتی پکے بن جائیے، تعلق مضبوط بن جائے۔ کیا لکھا ہوتا ہے رسم کل، سنت کل نہیں لکھا ہوتا۔ ہر علاقے کی رسمیں اپنی اپنی ہیں، آپ دیکھ لیں، سمندری میں رسمیں بیاہ شادی کی اور ہوں گی، گجرانوالا میں اور ہوں گی، پنڈی میں اور ہوں گی۔ بات لمبی نہ ہو جائے، میں تو پنڈی ایک بڑا ڈیزائن ویکھے، اللہ معاف کرے، آج تو کو 30 سال پہلوں وہی نہیں بھولتا، شادی کا ڈیزائن رواج رسم، یعنی بدعات علاقائی ہے، اپنے علاقے کی رواج اور رسم اور بدعتیں۔ حدیث سنت بین الاقوامی ہے، جو پاکستان میں بخاری پڑھے گا وہی ہندوستان میں پڑھے گا، وہی ترکمستان میں پڑھے گا، وہی وہ جزیرے میں پڑھے گا، وہی صحرا میں پڑھے گا، وہی پہاڑ پہ پڑھے گا، وہی سمندر کنارے پڑھے گا۔ دنیا کے جغرافیے پر جو قرآن پڑھے گا
ایک پڑھے گا، جو بخاری اور حدیث پڑھے گا وہ ایک پڑھے گا۔ بدعات علاقائی ہے، سنت بین الاقوامی ہے۔ آسان سی بات ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے ہر عمل میں، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، کہ ہم وہ عمل کریں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، پھر ہم پکے امتی ہوں گے، پھر تعلق پکا ہوگا۔ او منڈیو، جوانوں، تو انو امی ابو کو کام آکھے تو تھی آکھو بھئی 1 منٹ ٹھہر جا امی میں آن لگا، جا کے چول کھیڑ کرکٹ کھیڈن لگ پو، کوڈیاں بنٹے کھیڈن لگ پو، ماں کے ٹوٹ مرنے کدوں دا ہو گئے، آکھ کے آمدہ نہیں پیا، اے امی 1 منٹ ٹھہر جا میں آن لگا۔ منو دس تو پتر ہی ہے کہ پتر ہے؟ تو کھیل رہا ہے، دوستوں میں بیٹھا ہے، اپنے فون پہ، موبائل پہ۔ نوجوان میرا بیٹا، سوچ، میں تیری زندگی سنوارنا چاہتا ہوں، تمہیں پکا امتی بنانا چاہتا ہوں۔ تو گیم کھیل رہا ہے، جتنا بھی مصروف ہے، تیری امی تمہیں آواز دے، جی کہہ کے امی کے قدموں میں حاضر ہو جا۔ تیرا ابو تمہیں آواز دے، سب چھوڑ کے ابو کے قدموں میں حاضر ہو جا۔ یہ پکا امتی ہے، نہ کم تولے نہ کم ناپے، یہ پکا امتی ہے۔ کام سنت حدیث کے مطابق کرے، سیرت النبی کے مطابق کرے، یہ پکا امتی ہے۔ ہر کم واہ یا تیرات آکھے میں پکا امتی ہوں بھائی، ایک کسے نہیں جے مننا، میں ایڈی دوروں آیا تے تانوں برادرانہ مشورہ دینا، اے رب دی قسمیں کسے نہیں جے مننا۔ وہ ہر برائی کری جانا، حرام کھائی جانا، سود کھائی جانا، سور کھائی جانا، تے آکھنا میں پکا امتی ہوں؟ نہیں۔ میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، میں خاص کر ہر نوجوان کو یہ عرض کروں گا کہ نوجوان جو 15 16 17 سال سے اوپر ہے، اپنی زندگی خراب نہ کر رہا، اہل حدیث یوتھ فورس کے پلیٹ فارم پہ آ جا۔ تیرا ذہن نیکی کا بنے گا، نمازی بنے گا، ہمدردی کا بنے گا، اسلامی بنے گا۔ اگر آوارہ ادھر ادھر گھومے گا تو پھر خرابی کرے گا، تو جے کسے پیڑی جماعت دے ٹائے چڑھ گیا تو ساری عمر پھر جیل ہی رہے گا۔ اس لیے آ جاؤ اہل حدیث یوتھ فورس کے پلیٹ فارم پہ، تاکہ تمہاری جوان صلاحیتیں جماعت کے لیے صرف ہوں۔ میں آپ کو اپنی جماعت کا تعارف کروائے دیتا ہوں، ایک لائن میں کروائے دیتا ہوں، تاکہ آپ کے دل میں اس کی محبت جم جائے۔ ہم توحید کے پرستار ہیں، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اعلان اور عمل ہے۔ ہم توحید کے پرستار ہیں، سنت کے طلبگار ہیں، صحابہ کے جانثار ہیں، اہل بیت کے حبدار ہیں، اولیاء کے وفادار ہیں، شرک و بدعات سے بیزار ہیں، خرافات اور رسومات سے بیزار ہیں، شرافت کے علمبردار ہیں، جذبہ خدمت خلق سے سرشار ہیں، والدین کے خدمت گار ہیں، امت مسلمہ کے غمخوار ہیں، پاکستان اور نظریہ پاکستان کے چوکیدار ہیں، حق سچ کے پہرے دار ہیں، حق سچ کے پیروکار ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ وہ کون سا میدان ہے جس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اپنی ایکٹیویٹیز نہیں دکھا رہی ہے؟ آوارگی کو چھوڑو، پکا امتی بنو، نبی سے تعلق پکا کرو۔ کب پکا ہوگا؟ جب آپ پکوں کے ساتھ چلو گے، جب استقامت والوں کے پاس چلو گے۔ جدھر ہوا آئی، جدھر سے آندھی آئی، اڑا کے لے گئی، یہ پختگی نہیں ہوتی۔ میں صرف ایک واقعہ اور ایک شاعر کی زبان میں ایک ذمہ داری عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ایک باپ، ایک بیٹا، بڈھے نے گل چنگی دسنی ہوتی ہے،
تے منڈے نے گل پٹھی دسی۔ ایک باپ اور ایک بیٹا ایک گاڑی پہ سوار ہے، باپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہے، بیٹا ڈرائیونگ کر رہا ہے، سفر طویل ہے، بادل آئے، اندھیرے چھائے، آندھی اٹھی، کنمن شروع ہو گئی، دیکھتے دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ کوئی چلتا چلتا سائڈ پہ لگ گیا، کوئی آہستہ آہستہ چلتا چلتا رک گیا۔ بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے اشارہ کیا، بیٹا دیکھ بھال کے چلتا جا، دیکھ بھال کے چلتا جا۔ مزید اندھیرا چھا گیا، باد و باران اور موسلادھار بارش، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بیٹے نے سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ، باپ تھا۔ بڑوں کی بے ادبی نہ کیا کرو، بڑوں کا احترام کیا کرو۔ وہ تجربہ گاہ ہوتے ہیں، ان کے پاس تجربات ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس میں سے نکلے ہوئے نتائج بتاتے ہیں، رزلٹ جو اچھے ہوتے ہیں وہ آپ کے دامن میں دیتے ہیں۔ باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا بیٹا میں جانتا ہوں طوفان سخت آ گیا ہے، لوگ رک رہے ہیں، تو احتیاط کے ساتھ کیئر کے ساتھ دیکھ بھال کر اور سپیڈ ہلکی کر لے، مگر رک نہ، چلتا جا چلتا جا۔ بیٹا چلتا گیا، سفر کٹتا گیا، آگے گئے، علاقہ بدلا، موسم بدلا، دھوپ نکلی، باد و باران چلا گیا۔ باپ نے کہا بیٹا سٹاپ، بریک لگا۔ بیٹا حیران، جب بارش تھی، بادل تھے، چلا نہیں جا رہا تھا، باپ کہتا تھا بیٹا دیکھ بال کے ہلکا پھلکا چلتا جا۔ اب موسم صاف ہے، روڈ خشک ہے، میں جانے کو تیار ہوں۔ کہ پیو آندا پتر تھلے اترا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا پیچھے دیکھا، کہا جو تیرے سے آگے تھے، جو تیرے ساتھ تھے، وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگا ابو جی وہ تو نظر ہی نہیں آتے، کہیں پیچھے رہ گئے ہیں۔ کہا بس یہی بات ہے، حالات جیسے بھی ہوں، واقعات جیسے بھی ہوں، آپ کو ورگلانے والے جون سے بھی ہوں، سب کو ریجیکٹ کر دے، اپنی توحید و سنت والی جماعت کو ایکسپٹ کر لے، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا، چلتا جا۔ نتیجہ یہ نکلا، حالات و واقعات کے پیش نظر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی الٹے کبھی سیدھے، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھ بھال کے حالات کے مطابق بزرگوں کی سربراہی میں اپنی منزل کی طرف چلے جائیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ جو رک گئے، جو اکھڑ گئے، جو بکھڑ گئے، وہ پیچھے رہ گئے۔ ایک بات یہ میں نے عرض کیا، دوسرا کہا تھا آپ کی ذمہ داری پختگی کا نسخہ بتا کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ اب ذرا میری بڑی طبیعت خوش ہوئی ہے، تھکا ماندہ تھا، آپ کی محبت نے، آپ کے جذبے نے مجھ میں اللہ کی توفیق سے کرج پیدا کی۔ جس توجہ سے آپ سن رہے ہیں، جس محبت سے سن رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب مزید توجہ کی التجا کرتا ہوں، مزید توجہ، ایک ایک لفظ کو اپنے اذہان و قلوب میں بٹھا لیجئے اور گھر جا کے دہراتے جائیے۔ نہ آپ کو جماعت میں اس کے یاد رکھنے سے نقصان ہوگا، نہ کاروبار میں نقصان ہوگا، نہ عزیز و اقارب میں نقصان ہوگا، اور اس نسخے کو اپناؤ گے ایک معاشرے میں کسی فیلڈ میں آپ کا تعلق ہے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ پکا امتی بننے کے لیے کفر کے ظلمت خانے میں نور خدا پھیلاتا جا، شرک کے ظلمت خانے میں نور خدا پھیلاتا جا، غیر اللہ کی گردن پر لا کی تیغ چلاتا جا، تو تکبیر کے نعروں سے سب کا لہو گرماتا جا۔ حاکم ہے صرف ایک اللہ، دنیا کو سمجھاتا جا، امن فقط اسلام میں ہے، گر کی بات بتاتا جا، موت سے ڈر کر جینا کیا، موت سے آنکھ لڑاتا جا، خار صبح تو نہ کر، آگے پیر بڑھاتا جا، مظلوموں کا ساتھ نہ چھوڑ، ظالم سے ٹکراتا جا، جان بچے یا چلی جائے تو ایمان بچاتا جا۔ جب ایسا کرے گا پکا امتی بنے گا، نبی سے تعلق پکا ہوگا، انشاءاللہ پھر میں اور آپ حوض کوثر پہ آپ جناب کے دست مبارک سے
کوزے بھر کے پانی پیئیں گے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی ہمارا اکٹھ ہوگا۔ آج یہ ہم فیصلہ کر کے اس 138ویں درس میں ہم یہ آج فیصلہ کر کے اٹھ رہے ہیں کہ اللہ جس طرح چڑیوں سے کوئی ان کی چہک جدا نہیں کر سکتا، بلبل سے اس کا نغمہ جدا نہیں کر سکتا، کوئل سے اس کی کوک جدا نہیں کر سکتا، پھول سے اس کی خوشبو جدا نہیں کر سکتا، شمع سے اس کا پروانہ جدا نہیں کر سکتا، تتلیوں سے ان کا رنگ جدا نہیں کر سکتا، اے اللہ ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، ہمارے سینوں سے بھی تیرے نبی کی محبت کوئی جدا نہیں کر سکتا، تیرے نبی کا رنگ اور ڈھنگ ہماری زندگیوں سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم زد فزد۔ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں یہ معزز مہمان کا دور دراز کا سفر کر کے تشریف لائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی جماعت کے ساتھ محبت کو منظور فرمائے، اور اسی طرح بہت سے دوست احباب وہ ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے دریا فنون یا ملاقات کر کے آنے والے معزز مہمان سے عقیدت اور احترام کے جذبات رکھتے ہوئے ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے بالکل پڑوس میں ہمارے جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن مرکزی جمعیت اہل حدیث بڑا ہی ایک ان کے لیے بڑا صدمہ ہے کہ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، اس کے بعد ان کے بیٹے کے بھی ایک بیٹا اور بیٹی تھے۔ آپ جانتے ہیں، میڈیا سے آپ نے سن لیا ہوگا کہ وہ بیٹا اور بیٹی ایک ہی دن ان کی جو ہے فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے وفات ہوئی ہے۔ تو بیٹا بیٹی ہی ان کے یعنی پوتا پوتی ہی تھے، اور پھر ان کی بہو شدید بیمار ہے، ابھی بھی ہاسپٹل میں ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے، اللہ ہم سب کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے۔ اللہ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں درگزر فرما۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ سے محبت میں اضافہ فرما دے۔ اے میرے مالک جو گناہ ہو چکے معاف فرما دے۔ اللہ آئندہ نیک اعمال، سب نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ملک معاشی حالات خراب، اے اللہ ہر شخص پریشان، اللہ اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال فراخ عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی، اللہ غیر مسلم سازشوں کا تانا بانا تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو عزت و آبرو نصیب فرما۔ اے میرے مالک تیرے در کے فقیر ہیں، کسی اور در سے نہیں مانگتے۔ اللہ اپنے لامحدود خزانوں سے اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما۔ اللہ ملکی حالات کو مضبوط فرما۔ اے میرے مالک پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ امن کا قلعہ بنا دے۔ میرے مالک اپنے گھر کا طواف نصیب فرما۔
اے اللہ جو تیرے بندے تیرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں ان کے گھروں اور دلوں کو آباد فرما اللہ، ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے اللہ، دکھیوں کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما دے اللہ، تیرے در پہ آئے ہیں جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے اللہ، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اے اللہ، ہمیں خالی نہ لوٹا اے اللہ، ہمیں خالی نہ لوٹا اے اللہ، جو والدین بیٹے بیٹیوں کے رشتوں سے پریشان ہیں آسانیاں فرما دے اللہ، جو میریاں بیٹیاں بہنیں اپنے گھروں میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ، جن گھروں میں نا اتفاقی ہے اتفاق کی فضا قائم فرما دے اللہ، جہاں جہاں شیطانی عمل ہے اللہ ان کو رحمانی بنا دے اے اللہ، ان کے گھروں میں امن اور سکون پیدا فرما دے اے اللہ، جن ذہنوں میں خلفشار ہے اللہ سکون نصیب فرما میرے مالک، امت مسلمہ دنیا کے کسی کونے میں بس رہی ہے اللہ، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں اللہ، ان کو عزت و آبرو نصیب فرما اللہ، غیر مسلموں کی سازشوں کو نیست و نابود فرما دے اے میرے مالک، اپنے گھر سے خالی نہ لوٹا اپنے گھر سے خالی نہ لوٹا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا